اس کے لیے تو میں پہلے بھی ان کو کہہ چکا ہوں سیکریسی اسٹاف کو، اور اسپیشل یہ کمپیوٹر سیکشن والے جو ہیں ان کو اسپیشل بلاؤں گا کہ 28 اپریل کو میں نے چارج لیا، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں ظفر اللہ جواب دے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، 28 اور آنورڈ جو ہے اس کا میں جواب دوں گا، لہٰذا میرے ہوتی ہوئی اگر کسی کی تلفی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، اور میں نے کہا میری کتاب میں معافی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ ایسا پایا گیا ہے تو پھر وہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ہمارے جبڑے کے نیچے آئے گا۔ میں ایسے ٹائم پہ آیا ہوں کہ بالکل میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں تھا، پھر میرا اس میں تجربہ بھی نہیں تھا، نہ کبھی ایگزام کی ڈیوٹیز کی ہیں، نہ جو ہے یونین کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کے بعد اگر زندگی جو ہمارے پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں ان سے کانٹیکٹ کروں گا، میل فیمیل، اور ان سے کانٹیکٹ کر کے اس کو میں کہوں گا کہ آپ مجھے آنیسٹ لوگ دے دیں، اور پھر انہی لوگوں کی انشاءاللہ ڈیوٹیز لگیں گی۔ بکر بھائی پیرنٹ سے سب سے پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ، اور اس کو میں نے کہا اسٹوڈنٹ کا 1 سیکنڈ بھی آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا، اس کو ہماری طرف سے 1 آدھ منٹ زیادہ چلا جائے لیکن ان کا ٹائم جو ہے وہ کم نہ ہو، اور پیپر جس ٹائم آپ شروع کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے لینا ہے، اگر آپ نے لیٹ شروع کیا تو لیٹ ہی آپ باؤنڈ رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے شروع فار ایگزامپل 9-10 بھی کیا اور 12 پہ آپ لے رہے ہیں، 10 منٹ کسی صورت، اور اگر مجھے پتہ چلا تو ایسے نہیں ہوگا۔ Concordia Colleges, a project of Beacon House. Free summer camp. Gateway to success. Admissions open. Limited seats available in free summer camp. Register now. Free classes starting from 1st July 2022. بڑی مہربانی عرفان بھائی کہ آپ آئے اور ہماری آواز جو ہے آگے جو ہے اس عوام الناس تک، اور بالخصوص ڈی خان بورڈ کی جورسڈکشن تک جو ہے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانے کے لیے جو ہے آپ ہمارے آفس آئے۔ جہاں تک شفاف امتحانات اس کی بات ہے تو چونکہ میں نے 28 اپریل کو چارج لیا تھا، 10 مئی سے جو ہے وہ 13 مئی سے ایگزام شروع ہونے تھے، بہت کم وقت تھا، اور میں بالکل جو ہے ان چیزوں سے ناواقف تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی ایگزام کی ڈیوٹی سنگل ڈیوٹی کی ہے تھرو آؤٹ کیریئر، اور 2-3 پریکٹیکل میں نے وہ کنڈکٹ کیے ہیں ایگزامینر کے طور پر، تو ایسا سمجھو کہ بالکل نیا تھا۔ ٹھیک ہے، احسان صاحب چونکہ ہمارے کلیگ رہے ہیں تو ان سے گائیڈنس وغیرہ لیتا تھا، اور ڈی خان بورڈ کے بارے میں باہر ایسی باتیں مشہور تھی، بہت ڈرتا تھا، اسی وجہ سے جو ہے بی پی کا مریض بھی بن گیا ہوں، مطلب ہے عید سے پہلے مطلب بہت کم وقت میں ہم نے ایگزام کے لیے پہلے تو ڈرا کیا ہے، ڈرا میں مور دین 90% لوگ جو ہے وہ بالکل ڈیوٹیوں پہ نہیں آئے، اٹ مینس کہ جو ڈیٹا وہ ہمیں دیتے ہیں وہ انتہائی آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا تھا، یا تو وہ لوگ پروموٹ ہو چکے تھے ان سیٹوں پہ نہیں تھے، یا ٹرانسفر ہو چکے تھے، یا مر چکے تھے، بہرحال وہ نہیں ہے، اور اکثر ڈیوٹیز جو ہے واپس آ گئی جو ہم نے وہ کی ہے، تو ان کے اوپر لوگوں کو لگانا، اور ٹائم بہت کم تھا، اور فیمیل کا سب سے بڑا وہ چیلنج ہوتا ہے وہ گھر سے دور بالکل جاتی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے ہر ایرا غیرہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، تو یہاں پر پھر شفافیت جو ہے وہ پھر اپنی موت آپ مر جاتی ہے، کیونکہ آپ سینٹر جو ہے اس کو فل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایک سینٹر پہ آپ کی سپرنٹینڈنٹ نہ چلی جائے اور ادھر سے پیپر نہ اٹھائے تو یہ بات جو ہے آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے وہ گلوبل ولیج سے بھی بات آگے نکل گئی ہے، میڈیا والے ود ان فریکشن آف سیکنڈ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ جب انٹر کی بات آ گئی اس میں میل اور فیمیل ماشاءاللہ دونوں بہت اچھے جا رہے ہیں، فیمیل میں پہلے جو تھا اس کے اندر ایس ایس اور ایس ایس ٹی دونوں کا لگائے تھے سپرنٹینڈنٹ، اور یہ اب آئندہ کے لیے اگر زندگی رہی اس میں صرف ایس ایس ٹی میٹرک پہ لگیں گے، سپرنٹینڈنٹ بھی اور ڈپٹی بھی، اور ایس ایس اور جیسے ہمارے کالجز کے ٹیچرز میٹرک پہ ڈیوٹی نہیں کرتے، ایس ایس بھی صرف اب انٹر تک محدود رہیں گے۔ اسی طرح پھر جب پریکٹیکل کے ایگزام آ گیا تو پریکٹیکل آپ کو پتہ ہے وہ ایس ایس ٹی کا حق ہے، بیکاز دے ٹیچ دیز ویری سبجیکٹس۔ ہیڈ ماسٹر کو بھی میں نے ایکسکلوڈ کر دیا، نکال دیا، کیونکہ ایک بندے نے ایک سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں ہے تو وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے نا پریکٹیکل میں، تو ان کے لیے ہم نے پھر یہ کیا کہ صرف اور صرف ایس ایس ٹی، اور ایس ایس ٹی بھی جو ہے سائنس والے، فزکس میتھ بایو کیمسٹری والے، تو اس دن میں نے احسان صاحب کو بھی کہا، اس میں بھی میری تھوڑی بہت اس کے اوپر بھی آبزرویشن ہے، جو فزکس کی ایس ایس ٹی ہیں وہ فزکس کا وائیوا تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کو بایو کیمسٹری اس نے نہیں پڑھی ہوتی، آپ بھی اس سسٹم سے ہو کے آئیں تو وہ وہاں پہ انصاف نہیں کر سکتے، تو آپ ایسا سمجھو 1/3 انصاف کر رہے ہیں، 2/3 نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل 30 مارکس ہیں نا، 10 تو آپ نے اپنے سبجیکٹ میں فزکس کی بنیاد پر دے دیے، لڑکے کے سے پوچھ کر وغیرہ پریکٹیکل کنڈکٹ کروا کر، بقایا آپ نے نہ بایو پڑھی ہے نہ آپ نے کیا کہتے ہیں کیمسٹری پڑھی ہے، تو اس کی جب پڑھی ہی نہیں ہے تو آپ اس میں کیسے انصاف کرو گے؟ تو احسان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے پی بی سی کی اس میں یہ کریں کہ فزکس کا جو بندہ ہوگا فزکس میں وہ صرف سنگل پریکٹیکل کنڈکٹ کرے فزکس والا، اور جو بایو کیمسٹری والے وہ 2 پریکٹیکل کا ایگزامینر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کرے یہ چیز ہو جائے تاکہ لوگوں کی حق تلفی کم سے کم ہو، یعنی جو حقدار ہیں ڈیزرونگ ہے اس کو واقعی اس کا حق
کما حقہ اگر نہ مل سکے تو کم از کم میکسیمم حد تک وہ مل سکے۔ ہمارا پہلا ایگزام تھا میٹرک کا، وہ بڑا چیلنجنگ تھا کیونکہ اس میں اسکول کا سنگل ٹیچر تقریباً میں نہیں جانتا تھا ایسا کہ اس کے اوپر آپ بلائنڈلی کیا کر سکے، اعتماد کر سکے۔ کالج کے اندر جو ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا تھا، اس طرح بہت سارے ایس کو بھی جانتا تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھی شہرت کے حامل، تو اس وجہ سے جو ہے یہ میرے لیے کم چیلنجنگ تھا، اور ساتھ جو ہے مجھے ٹائم بھی مل گیا۔ اس طرح دوسرے یار و دوست سے بھی پوچھ کر، فار ایگزامپل ایک کو جانتا ہوں اس کے تھرو 5-10 اور کو بھی جان گیا۔ تو یہ جو مختلف سینٹر ہیں اس پہ ہم نے کوشش کی ہے بہترین لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوٹیز اسائن کرنے کی، اور الحمدللہ آپ ادھر جا کے وہ اسٹوڈنٹ سے، پیرنٹ سے، سب سے پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کو میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کا 1 سیکنڈ بھی آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا، اس کو ہماری طرف سے 1 آدھ منٹ زیادہ چلا جائے لیکن ان کا ٹائم جو ہے وہ کم نہ ہو، اور پیپر جس ٹائم آپ شروع کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے لینا ہے۔ اگر آپ نے لیٹ شروع کیا تو لیٹ ہی آپ باؤنڈ رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے شروع فار ایگزامپل 9-10 بھی کیا اور 12 پہ آپ لے رہے ہیں، 10 منٹ کسی صورت، اور اگر مجھے پتہ چلا تو ایسے نہیں ہوگا۔ جہاں تک ادھر ٹرانسپیرنسی ہے تو کیڈٹ کالج وغیرہ الحمدللہ اور دوسرے جو ادھر وانا میں وہ بہترین جا رہے ہیں۔ وانا کی تھوڑی بہت ساری، جنڈولا کی تھوڑی بہت مجھے شکایتیں آ رہی ہیں، ادھر جا کے ہم نے انسپیکشن والے بھی بھیجے۔ اس بارے میں جو ہے جب آپ لوگوں نے یہ بات کی نا کہ اس طرح پیپر ہو گئے، میں اس دن کولاچی کیا ہوا تھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں تھا۔ پھر میں نے ادھر جا کے اپنا اسسٹنٹ کنٹرولر سیکریٹری سے شاہد صاحب کو گھنٹے کی، انہوں نے کہا نہیں سر ویسے اگر ہوتا کل پیپر کنڈکٹ ہو چکا ہے، اور آج باقی پیپر جو کیمسٹری اور فزکس اور ان کے تھے جو MCQs تھوڑے ٹائم پہلے آ جاتے، اس چیز کے لیے مجھے کچھ شکایتیں ملتی کہ کچھ سپرنٹینڈنٹس وغیرہ اور کچھ بینکس والوں کا مسئلہ ہے، تو دور کے سینٹروں سے تو ہم وہ کر نہیں سکتے، تو سٹی کے 43 لگ بھگ کے سینٹر تھے، وہ فوراً میں نے وہ کر دیا، اپنا کیا کہتے ہیں کلیکٹ کرا لیا، اور پھر ادھر وائس میسیج بھی چھوڑ دیا ان کے لیے کہ کل سے آپ لوگ سیکریسی سے وہ اٹھا لیں۔ اور بقائے جو دور والے تھے جہاں پر فار ایگزامپل درابن ہے، کولاچی ہے اور کوٹ جائے وغیرہ وغیرہ، جدھر ہمارے بورڈ کے امپلائز قریب تھے ادھر ہم نے ان کو بھیج دیا۔ بقایا بینک سینٹر پہ آلریڈی بھیج چکے تھے، پرو وغیرہ پہ بھی آلریڈی بھیج چکے تھے، اور بقایا جو تھے ان کو ہم نے اپنے بینک والوں سے اور 3-4 جگہوں کو ہم نے پھر جو انتہائی ریلائبل میرے دوست تھے، کچھ SSA تھے، کچھ SST تھے، کچھ TT تھے، تو ان کو وہاں پہ بٹھا دیا۔ اس کا فی الحال ادھر جب میں سارے سینٹر کے باکسز لا چکا ہوں تو شاہد صاحب اور میں نے ہم نے اپنی نگرانی میں سارے 43-45 چیک کیا کہ کہیں پیپر کم تو نہیں ہے کہ ساتھ لے گیا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر اس کو چیک بھی کیا کہ کوئی پیپر پھٹے ہوئے تو نہیں ہے وغیرہ، مطلب ہے سیل وغیرہ، تو وہ سیل ہم نے سارے چیک کیے، یہ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی۔ اصل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نتائج ہوتے ہیں۔ اس بار الحمدللہ جیسے ڈی خان بورڈ کے بارے میں پہلے باتیں ہوتی تھی کہ خاص سینٹر ہوتے ہیں اسپیشل، اور ان کو پھر جا کے جو ہے ایسے نمبر دیے وغیرہ، اس بار ہم نے جو کوڈنگ ڈیکوڈنگ ٹیم ہے آپ کو کبھی ان سے ملواؤں گا، آپ خود دیکھ لیں ماشاءاللہ، ورنہ اس کو تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کانفیڈینشل اور خفیہ رکھتے ہیں۔ وہ انتہائی آنیسٹ اور ڈیووٹیڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ڈیڈلی آنیسٹ لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے۔ میٹرک کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس سینٹر کے ہیں، اور جو ماشاءاللہ مارکنگ کر رہے ہیں تو وہ میرے اکثر اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، کوئی فیل کر چکے ہیں، کوئی PhD میں رول ہے، قائد اعظم وغیرہ NTS کے تھرو بہت کامپیٹنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ صرف میرے وہاں پہ ایسا سمجھو ایگزامینر نہیں ہے، وہ مجھے وہاں کے بہت سارے دوسری انفارمیشن بھی دیتے ہیں۔ کوئی بیچ میں اگر خدا نخواستہ غلط آدمی ڈیو ٹو ون اور ادر ریزن مارکنگ کرا جائے تو اس کو پھر جو ہی میری نوٹس میں آتا ہے تو انہوں نے فوراً پھر اس کو جو ہے نا چلتا کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ زبردست جا رہا ہے۔ الحمدللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی امتحان کو شفاف اور اس شفافیت کے ساتھ وہ کرنے کی۔ اب آپ لوگ مطلب ہے اگر باقی بورڈز کے ساتھ ہمارے جو نیئرسٹ نیبر ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے اور ان کی اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا نقل کے اوپر۔ اس میں جو ہے میں نے کہا آپ لوگ مارکنگ کے اندر جو ہے تھوڑی بہت ریلیکسیشن، یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو نمبر دیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے 10 بنتے اور آپ اس کو 9 دیں، ٹھیک ہے، 10 بنتے آپ اس کو 11 دیں، بے شک 12 دیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور وہ جو سختی ہے اور یہ چیزیں ان کو بھی، کیونکہ میں نے کہا کل تک یہ بہت زیادہ جو ہے یہ نقل اور یہ بوٹی مافیا تھا، اور اس کو ہم نے ایک دم ختم کیا ہے، تو اس کا جو اثر ہوگا وہ پھر جا کے رزلٹ بہت زیادہ سخت پھر بھی اسٹوڈنٹ ہو گیا۔ اس کے لیے تو میں پہلے بھی ان کو کہہ چکا ہوں، مطلب ہے اپنے سیکریٹری اسٹاف کو، اور اسپیشل یہ کمپیوٹر سیکشن والے جو ہے ان کو اسپیشل بلاؤں گا، اور ان کو میں نے کہا تھا کہ 28 اپریل کو میں نے چارج لیا، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا
اس کے بارے میں ظفر اللہ جواب دے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. 28 اور آنورڈ جو ہے اس کا میں جواب دوں گا. لہٰذا میرے ہوتی ہوئی اگر کسی کی تلفی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. اور میں نے کہا میری کتاب میں معافی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر زندگی ایسا نہیں ہوگا اور اس کے لیے میں انتہائی آنس لوگوں کی اس میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لوگوں کو ڈھونڈ, تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی وہ ٹائم اینڈ اگین ہم اسکروٹنی کریں گے. اور اگر کوئی بندہ ایسا پایا گیا ہے جس کو کلیریکل مسٹیک ہے, تو پھر وہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ہماری جبڑے کے نیچے آئے گا انشاءاللہ. اور بکر بھائی جہاں تک سخت زبان ہے, پرسوں میں گیا تھا کچودر, بہت خوبصورت داڑھی اور بڑا ملنگ قسم کا بندہ تھا. اب وہ ادھر جا کے آ کے بند کر کے صفوں لائنوں میں گھوم رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اور لڑکوں کے پاس نقل, میں نے جب دراز کھینچا تو موبائلوں کے ساتھ 4-4 5-5 پاکٹ پڑے تھے. تو میں نے کہا استاد صاحب یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کو دینے کے لیے ادھر آپ نے رکھے. تو میں نے کہا پاکٹ ادھر دراز میں رکھنے کی چیز ہے موبائل کے ساتھ, یہ تو میں جو ہی نکلوں گا آپ پھر وہی کام. تو وہ میں نے ساری اٹھا کر اپنی موجودگی میں اس کو آگ لگوا دی, سارے جلا دی. تو میں نے کہا تھوڑا تو آپ خود, پھر وہ بیچ میں ریزننگ کر رہا تھا اپنی صفائی. تو اس وقت تھوڑا میں وہ ہو گیا بعد میں اس سے معافی بھی مانگ لی. میں نے کہا اگر میری اس سے آپ کو وہ ہو گئی, لیکن جس مقصد کے لیے آپ کو ادھر لگایا گیا, پہلا دن یہ یا دوسرا دن, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے نقل لینا ہے. یہی رزق آپ بچوں کو کھلائیں گے, خود کھائیں گے, تو مطلب یہ تو آپ کے لیے حرام ہے, بجائے اس کے کہ آپ ادھر ذکر کریں. میں نے کہا ادھر اس ذکر کا فائدہ نہیں ہے, آپ ان پہ نظر رکھیں. اور میں نے کہا گھومنے کی بجائے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور سب کو دیکھیں, آئی کانٹیکٹ, ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر انشاءاللہ اس کو جرأت بھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اگلا جو وہ ہوگا, میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایسے ٹائم پہ آیا ہوں کہ بالکل میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں تھا. پھر میرا اس میں تجربہ بھی نہیں تھا, نہ کبھی اگزام کی ڈیوٹیز کی ہیں, نہ جو ہے یونین کے ساتھ تعلق تھا. اس کے بعد اگر زندگی جو ہمارے پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں ان سے کانٹیکٹس کروں گا, میل فیمیل, اور ان سے کانٹیکٹ کر کے اس کو میں کہوں گا کہ آپ مجھے آنےسٹ لوگ دے دیں, اور پھر انہی لوگوں کی انشاءاللہ ڈیوٹیز لگیں گی.